بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم آپ کا دوست سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا موضوع ہے قبرستان کی بڑیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا موضوع ہے قبرستان کی بڑیا۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں، میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دفعہ چند خواتین کو قبرستان پہنچانے کا اتفاق ہوا۔ وہ میری ٹیکسی پر سوار ہوئیں اور میں انہیں لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خواتین کو قبرستان پہنچا کر واپس ہو رہا تھا کہ میری نظر ایک بڑیا پر پڑی جو قبرستان کے ایک کونے میں ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑیا نابینا تھی۔ جس قبر کے پاس وہ بیٹھی تھی وہ اس کے بیٹے کی تھی۔ یہ کوئی مغرب کا وقت تھا، آفتاب غروب ہونے والا تھا۔ میں نے بڑیا کو دیکھا تو ضرور، مگر اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ قبرستان سے میری ٹیکسی باہر آ گئی اور میں سواری کی تلاش میں سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا کچھ دور نکل گیا۔ نہ جانے میرے تصور میں اس نابینا بڑیا کا چہرہ بار بار کیوں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بڑیا اس وقت جب کہ ساری دنیا کا کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو واپس جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ یکایک میری ٹیکسی کا اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ میں اب قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑیا بدستور وہیں بیٹھی ہے جہاں میں نے اسے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ میں نے ٹیکسی ایک جانب کھڑی کر دی اور بڑیا کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا، امی جان، آپ اکیلی یہاں قبرستان میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ بڑیا میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میرا دوسرا بیٹا ابھی آنے والا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر جائے گا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ بڑیا کا دوسرا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے آنے والا ہے تو میں واپس چلا آیا۔ کہنے کو میں گھر واپس تو آ گیا، مگر اب بھی میرے خیالات کا رخ اسی نابینا بڑیا کی طرف تھا۔ مجھے اس کے بارے میں نہ جانے کیوں بار بار کچوکا سا لگ رہا تھا۔ میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر میں نے اس اندھیری رات میں بیچاری بڑیا کو قبرستان میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، اسے اس کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیا۔ مجھے دل ہی دل میں ندامت ہو رہی تھی۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ بڑیا کو کچھ ہو نہ جائے۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ صبح شہر میں چاروں طرف شور مچ گیا کہ قبرستان میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ رات کسی درندے نے ایک بوڑھی خاتون کو مار ڈالا ہے۔ میں ٹیکسی پر سوار ہوا اور قبرستان کی طرف گاڑی بھگا دی۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڑیا زمین پر پڑی ہے جس کے جسم کو ایک کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دراصل رات کو جب بڑیا کا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے نہیں آیا تو وہ قبرستان ہی میں سو گئی۔ رات کو کوئی خونخوار جانور قبرستان آیا اور اس نے بڑیا کو چیر پھاڑ ڈالا۔ بڑیا کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بوڑھی اور نابینا ماں سے بیزار تھا۔ اس ظالم نے دوسرے بیٹے کی قبر کی زیارت کے بہانے ماں کو قبرستان لے جا کر چھوڑ دیا اور واپس لانا بھول گیا۔ بھول کیا گیا؟ جان بوجھ کر ماں کو لینے ہی نہیں گیا تاکہ اسے کوئی جانور مار ڈالے۔ چنانچہ رات کو ایک بھیڑیا نے بڑیا کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ میں کف افسوس ملتے ہوئے قبرستان سے واپس گھر آیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کاش میں نے گزشتہ رات ہی بڑیا کو اس کے گھر پہنچا دیا ہوتا تو شاید یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ پھر میں اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔ اس قصے میں ایک خاص سبق یہ ہے کہ بعض اولاد اتنی بدبخت ہوتی ہے کہ اسے ماں جیسی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ ماں کے ساتھ عمر کے آخری مرحلے میں اتنا بیانق سلوک کرتی ہے کہ تاریخ اسے قابل معافی وہ ماں کے ساتھ عمر کے آخری مرحلے میں اتنا بیانق سلوک کرتی ہے کہ تاریخ اسے ناقابل معافی مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر وہ تا قیامت اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے نیک بندوں کی لعنت کا ہدف بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی کہانی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک خدا حافظ اور السلام علیکم۔